سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین علی کے لال کی عظمت بتائے کیا ہے اور درے حسین کے آگے عجیب کچھ بھی نہیں درے حسین کے آگے عجیب کچھ بھی نہیں اور سنا کے بین پر راہب داستان یقین بنا جا کے رکھا سنا کے بین تو راہب داستان یقین کہا حسین ہے سب کچھ نصیب کچھ بھی نہیں کہا حسین سب کچھ نصیب سب کچھ نصیب کچھ بھی علی کے نام سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین کنگ آیورویدک تیل جو بنا ہے 16 خاص آیورویدک تتووں سے رکھے میرے بالوں کا خیال اور بال رہے لمبے کالے اور گھنے کیش کنگ دی کنگ آف ہیئر آئل دنیا بن گئی ہے گلوبل شہر تو جانیے ہر ملک کی اہم خبر ہلچل پڑوسی ملک کی یا 7 سمندر پار کی حالات مسلم ممالک کے یا کروٹ عالمی بازار کی دیکھیے آئینہ عالم روزانہ رات 9 بجے صرف عالمی سمے پر سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للکافرین والمنافقین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا وابی القاسم محمد وآل اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین وعلانۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا قیام الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صلوات بھیجے محمد وعلی محمد عزاداران امام مظلوم کربلا خالق کائنات قرآن جیسی عظیم کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف اور اس کی جنت میں داخل ہو جا تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی ہو جا.
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عظمت ہے، وہ مرتبہ ہے، وہ شخصیت ہے، وہ کردار ہے کہ جو نواس رسول ہیں، اور رسول وہ ہیں کہ جس کے لیے خالق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے رسول ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اسلام سرکار انبیاء تمام کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ جب سرکار مدینہ تمام کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں تو نواس رسول امام حسین بھی پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اور اس لیے کہ امام کا وہ مقام ہے، وہ عظمت ہے کہ آپ پوری کائنات میں دیکھیں، آج پوری دنیا میں دیکھیں کہ جو ہر انسان امام حسین کو یاد کر رہا ہے، اس وجہ سے کہ امام حسین نے کبھی کسی کا بھید بھاؤ نہیں کیا، کبھی کسی کو اذیت نہیں پہنچائی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ امام حسین کے نام پر آج جگہ جگہ شہروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، کنٹریز میں، ملکوں میں سبیلیں لگا رہے ہیں کہ سبیل لگانے والے مسلمان ہی ہیں۔ نئی مسلم کو چھوڑ کر آپ ہندو حضرات بھائیوں کو بھی دیکھیں کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر، ان کے بچوں کے نام پر لوگوں کو شربت پلا رہے ہیں، لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، لوگوں کو دودھ پلا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ دودھ جناب علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں پلا رہے ہیں کہ ہم امام حسین کے بچے علی اصغر کے نام پر سبیل اس لیے لگا رہے ہیں، دودھ اس لیے پلا رہے ہیں کہ ان یزیدیوں نے، ان لوگوں نے، ان دشمنوں نے امام حسین کے بچے جناب علی اصغر کو 2 بوند پانی نہیں دیا تو ہم تمہیں پانی پلائیں گے، ہم تمہارے نام پر پانی کو سبیل کریں گے، دودھ کو سبیل کریں گے۔ اور دیکھیں امام عالی مقام کہ جب رسول مسجد نبوی میں ہیں اور حالت سجدے میں ہیں تو امام حسین پشت پر گئے، تمام صفوں کو چیرتے ہوئے امام گئے، اور جانے کے بعد امام حسین پشت نبی پر سوار ہو گئے۔ آپ دیکھیں نبی کہاں پر ہیں؟ مسجد میں، مسجد نبی میں نبی موجود ہیں، عالم سجدے میں ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، عبادت الہی کر رہے ہیں۔ بھئی نماز کا سب سے اہم رکن کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ آخری نبی وہ کہ جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، جس پر اختتام نبوت اور رسالت ہو رہا ہے، وہ اللہ کے نبی حالت سجدے میں ہیں، عبادت میں ہیں، نماز کی حالت میں ہیں، اور ننھا سا بچہ، چھوٹا سا بچہ آیا اور نبی کی پشت پر سوار ہو گیا۔ عزیزو، اب نبی نے سجدے کی حالت میں کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ نبی چاہتے ہیں کہ سر سجدے سے اٹھائیں، لیکن جبرائیل امین نے آ کر کہا نبی، اللہ کے نبی، اللہ یہ کہہ رہا کہ جب تک یہ خود حسین آپ کی پشت سے نہ اتر جائے اس وقت تک سر سجدے سے نہ اٹھانا۔ آپ قرآن میں دیکھیں کہ اللہ اپنے نبی سے بڑھ کر جگہ جا کر کہہ رہا ہے اے میرے حبیب، ہم یہ نہیں چاہتے کہ راتوں کو آپ اتنی عبادتیں کریں، اس لیے کہ اتنی عبادتیں کرنے کی وجہ سے آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا ہے، آپ کے پیروں پہ ورم آ جاتا ہے۔ ہم نہیں کرتے کہ اتنی عبادتیں آپ کریں، اس لیے کہ آپ عبادت کو کم کر دیجئے، نصفہ آدھی کر دیجئے، قلیلہ کم کر دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خالق کہہ رہا ہے کہ حبیب ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں تو اللہ اپنے نبی سے یہ کہہ رہا ہے کہ عبادت کو آدھی کر دیجئے، عبادت کو کم کر دیجئے، ہم تکلیف زحمت نہیں چاہتے کہ آپ برداشت کریں۔ اور ادھر پروردگار اپنے نبی سے جبرائیل کو بھیج کے کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب سر سجدے سے جب تک نہ اٹھانا کہ جب تک یہ نواسا حسین آپ کی پشت سے نہ اتر جائے۔ اب ایک مرتبہ نبی نے ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 72 مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ عزیزو، امام حسین پشت سے اتر آئے، اور اب جو امام حسین پشت سے اترے تو میں کہوں گا خالق کائنات پروردگار کہیں تو اپنے نبی سے یہ کہہ رہا ہے کہ عبادت کو کم کر دو، یہ محبت ہے۔ کہا وہ محبت ہے کہ عبادت کو کم کر دے، اور پھر آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عبادت کو زیادہ کر دے۔ عزیزو، وہ امام مظلوم کربلا جو کربلا میں پیغام دے گئے کہ زندگی گزارنا تو حق کے ساتھ گزارنا، عزت کے ساتھ گزارنا، اس لیے کہ حسین کسی ایک فرد کے حسین نہیں ہے، پوری کائنات، پوری لوگوں کے حسین ہے۔ حسین نے یہی تو پیغام دیا ہے کہ حسین چاہتے تھے کہ حق کی حفاظت کریں، قرآن بچ جائے، انسانیت بچ جائے، اور انسان جب بچ جائے گا اپنی زندگی کو اچھی طرح گزارے گا۔
گا حسین کا پیغام کربلا کے لیے کیا تھا، حسین کا پیغام پوری انسانیت و دنیا کے لیے حسین کیا پیغام دے کر گئے۔ نواز رسول یہ پیغام دے کر گئے کہ دیکھو کسی پہ ظلم نہ کرنا، کسی کو ستانا نہیں، اس لیے کہ کسی کے دل شکنی نہیں ہونی چاہیے، تم کسی کو اذیت نہ پہنچانا، تم جھوٹ نہ بولنا، تم شراب نہ پینا، تم جوا نہ کھیلنا، اس لیے یہی تو حق تھا، تم نماز پابندی سے ادا کرنا، عزیزو تم بڑوں کا احترام کرنا، بچوں کی اطاعت و پیروی کرنا۔ عزیزو حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی تو پیغام دیا ہے کربلا میں پہنچنے کے بعد کہ ہم چاہتے ہیں کہ حق محفوظ ہو جائے، اور جب حق محفوظ ہو جائے گا، یزید کا کام کیا تھا، یزید کا کام یہ تھا کہ حسین شراب کو حلال کر دیں، جو ہم چاہتے ہیں وہ کہیں، حسین کہیں کہ جھوٹ سچ ہے، نہیں، حسین نے کہا نہیں، جانوں کو قربان کر سکتا ہوں، اپنے بچوں کی جانیں دے سکتا ہوں، مگر میں حق کو قربان نہیں کر سکتا، اپنے نانا کے دین کو قربان نہیں کر سکتا، میں عورتوں کی بے حرمتی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ماں بہنوں کا پردہ لٹنا گوارا ہے، مگر کائنات کی عورتیں محفوظ ہو جائیں۔ یہ حسین کا پیغام تھا، اور یہی پیغام حسین کربلا میں لے کر آئے، اور کربلا وہ کربلا کے جب سب شہید ہو گئے، آج شام غریب آ گئی، غریبوں کی شام، اسیروں کی شام، بیواؤں کی شام، یتیموں کی شام آ گئی۔ عزیزو جب امام مظلوم کربلا سب شہید ہو چکے کربلا کے میدان میں، عزیزو امام مظلوم کربلا کا سر اتھر بھی نوز کے نیزہ پر دکھایا گیا، امام سید سجاد نے بابا کے سر کی زیارت بھی کر لی، تو اب عزیزو اب کوئی نہیں رہا جو ان اسیروں کی غریبوں کی مدد کرے۔ اور اس کے بعد عزیزان مظلوم کربلا ایک مرتبہ ظالم خیام حسینی کی طرف بڑھے، اور بڑھنے کے بعد ظالموں نے خیموں میں آگ لگا دی۔ عزیزو اب جب خیموں میں آگ لگی، جب ایک خیمہ جلتا تھا تو بیویاں دوسرے خیمے میں تڑپ کے چلی جاتی تھی۔ یہ رسول کی بیٹیاں ہیں، یہ رسول کی نواسیاں ہیں، یہ وہ ہے کہ جس کو رسول نے زبان چسا چسا کر بڑا کیا ہے، رسول نے جس کو پالا ہے، یہ رسول کی وہ بیٹیاں ہیں کہ جس کے کبھی ایک بال کو کسی سورج کی کرن نے نہ دیکھا۔ آج عزیزو ظالموں نے خیموں میں آگ لگا دی، جب ایک خیمہ جلتا تھا بیویاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی تھی، جب دوسرا خیمہ جلتا تھا بیویاں تیسرے خیمے میں چلی جاتی تھی۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ اور عزیزو ایک مرتبہ جب تمام خیام حسینی کو ظالموں نے جلا دیا تو زینب آگے بڑھی، اور آگے بڑھنے کے بعد شہزادی زینب عابد بیمار کے خیمے میں پہنچی، وہ میرا امام مظلوم کربلا کا بیمار بیٹا کہ عزیز کے مرتبہ پہنچنے کے بعد زینب آگے بڑھی، بیمار غش کے عالم میں ہے، وہ میرا بیمار امام کہ جس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے، اور ٹپکنے کے بعد سید سجاد کے رخسار پہ زینب کے آنسو پڑے۔ سید سجاد نے آنکھوں کو غش سے کھولا، اور کھولنے کے بعد پھوپھی کا چہرہ دیکھا، پھوپھی کو روتے ہوئے دیکھا۔ سید سجاد نے بڑھ کے کہا پھوپھی اماں اب رو کیوں رہی ہے؟ کہا بیٹا سجاد یہ بتا دے کہ خیموں میں جل کے مر جائیں یا کھلے سر باہر نکل پڑے۔ کہا پھوپھی اماں کیا میرا بابا حسین مارا گیا؟ کیا 32 سال کا میرا چچا باس مارا گیا؟ کیا 18 سال کا میرا شہزادہ علی اکبر مارا گیا؟ کہا مردوں میں تم زندہ ہو۔ عزیزوں کی مرتبہ بڑھ کے کہا بیٹا بتاؤ ہم خیموں میں جل کے مر جائیں؟ سید سجاد نے بڑھ کے کہا پھوپھی اماں مجھے عصے کا سہارا دیجیے گا۔ پھوپھی اماں خیموں میں جل کر مر جانا واجب نہیں بلکہ کھلے سر نکل جانا ہے۔ عزیزو ایک مرتبہ بیویاں کھلے سر سید سجاد کے خیمے سے باہر نکلی، اور جیسے ہی زینب سجاد کے خیمے سے باہر آئی، زینب نے کیا دیکھا کہ ایک ظالم آگے بڑھا، سید سجاد کے خیمے میں آگ لگا دی۔ اب جو سجاد کے خیمے میں جلتے ہوئے شعلے بھڑکے تو میرا بیمار امام جس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا تڑپ کے کہا پھوپھی اماں ہمیں تو بچائیے گا، ہم مر جائیں گے۔ عزیزو زینب کبھی خیمے کے اندر جاتی تھی جب سید سجاد تڑپ رہے تھے، اور زینب سے خیمے کی تپش برداشت نہیں ہوتی تھی۔ زینب جلے ہوئے خیمے سے باہر، کبھی خیمے کے اندر، کبھی خیمے سے باہر، کبھی زینب نہر فرات کی طرف رخ کرتی تھی، کبھی زینب عزیزو ایک مرتبہ مقتل کی طرف رخ کرتی تھی، اور ایک مرتبہ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔
عزیزوں ایک مرتبہ کوئی شخص آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد شیخ کہتا ہے اے شہزادی یہ بتا دے کہ کیا تیرا قیمتی زیور و سامان کون سا خیمے میں باقی رہ گیا؟ کبھی تو جلے ہوئے خیمے کے اندر جاتی ہے، جب تپش خیمے کی برداشت نہیں ہوتی تو کھلے سر باہر نکل کر آتی ہے۔ زینب کا کلیجہ پھٹ گیا۔ زینب نے بڑھ کے کہا میرا بیمار امام، وقت کا امام خیمے میں تڑپ رہا ہے، اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ میرا سید سجاد خود پیروں سے چل کر خیمے سے باہر نکل آئے۔ عزیزو زینب جلے ہوئے خیمے کے اندر پہنچی اور پہنچنے کے بعد بیمار بھتیجے کو اپنی پشت پر زینب نے لیا، جلے ہوئے خیمے سے باہر نکل کر آ گئی۔ اب زینب وہ کام انجام دے رہی ہے کہ جو کل 32 سال کے غیور عباس نے انجام دیا تھا، تمام بچوں کی اور بیویوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ اب جب رات کافی گزرنے لگی تو زینب نے تمام بیویوں کو گننا شروع کیا، تمام بچوں کو گننا شروع کیا۔ عزیزو تمام بیویاں موجود، تمام بچے موجود، مگر ایک بچی، وہ بچی کے جس کا شام غریبہ میں دامن جل چکا تھا، وہ موجود نہیں ہے۔ عزیزو بس جب ظالم سید سکینہ کے قریب آئے اور خیمے میں آگ لگا دی تو 5 یا 4 برس کی بچی نے بڑھ کے کہا ظالم تو میرے قریب کیوں آ رہا تھا؟ کہا سکینہ اپنے گوشوارے دے دے، اپنی چادر دے دے۔ زینب نے کہا دے کہ میرے بال بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، میں تجھے چادر نہیں دے سکتی، میں پردہ کیسے کروں گی؟ اللہ اللہ۔ عزیزوں کی مرتبہ ظالم نے بڑھ کے کہا سکینہ مجھے تیری ننھی سی چادر کی ضرورت ہے۔ ظالم آگے بڑھا، سکینہ کے سر سے چادر چھین لی۔ اب بھی ظالم نہیں رکا۔ 4 یا 5 برس کی یتیمہ نے بڑھ کے کہا اب کیوں چلا رہا ہے؟ کہا سکینہ مجھے تیرے گوشوارے چاہیے۔ سکینہ تڑپ گئی، آوازی ظالم تو نے چادر مانگی، چادر تو لے لی، مگر میں بندے نہیں دوں گی، تجھے گوشوارے نہیں دوں گی۔ کہا سکینہ یہ بتا دے گوشوارے کیوں نہیں دے گی؟ کہا گوشوارے اس وجہ سے نہیں دے گی کہ یہ گوشوارے میرے چچا عباس نے لا کر دیے کہ جو میرا چچا ہاتھوں کو کٹا کر نہر فرات پہ سو گیا، اگر گوشوارے لے گا اور میرے چچا نے مجھ سے سوال کر لیا سکینہ وہ گوشوارے کہاں ہیں جو میں نے تجھے لا کر دیے تھے، تو میں چچا کو کیا جواب دوں گی؟ ظالم آگے بڑھا، سنیں گے حسین کے بچوں پر یزیدوں نے ظالموں نے کیسے ظلم کیا۔ کسی بچی کے کوئی چوٹ لگ جاتی ہے جس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ بھی بچے کو اٹھا کر گود میں لے لیتا ہے، بچی کو سینے سے لگاتا ہے، پیار کرتا ہے، مگر وہ حسین کہ جس نے سب کی شفاعت کی، سب کے بچوں کا خیال رکھا، اسی کے بچوں پر ظلم ظالموں نے کیا۔ عزیزو ظالم آگے آیا اور آنے کے بعد شہزادی سکینہ کے کانوں سے ایسے گوشوارے چھینے کہ بچی کے کانوں سے خون بہنے لگا۔ بچی نے آوازی چچا عباس آپ نے جو گہوارے گوشوارے لا کے دیے تھے وہ ظالموں نے چھین لیے، بابا آپ نے جو ننھی سی چادر لا کے دی تھی وہ ظالموں نے چھین لی۔ عزیزو زینب نے تمام بچوں کو گنا، سب بچے موجود، 4 یا 5 برس کی سکینہ نظر نہیں آتی۔ زینب تڑپ گئی، زینب نے ام کلثوم کا سہارا لیا، زینب آگے بڑھی، آواز دیتے جاری نشیب کے طرف، اے میری لال سکینہ آواز دو، کہا تمہیں دکھیاری پپی زینب پکار رہی ہے، اے میرے لال سکینہ زینب تمہارے بغیر زندگی نہ گزار سکے گی۔ عزیزو ایک لاشے سے مقتل میں آواز آئی، اے زینب ذرا آہستہ آہستہ آنا، اس لیے کہ میری سکینہ ابھی بڑی مشکلوں سے روتی ہوئی سی سوئی ہے۔ عزیزو زینب آگے بڑھی، کیا دیکھا کہ ایک بے سر لاش ہے جس پر نہ سر ہے نہ لباس ہے۔ زینب آگے بڑھی، آگے بڑھ کے کہتی ہے اللہ اللہ، سکینہ کے پشت پہ ہاتھ رکھا، کہا میرے لال سکینہ آنکھوں کھولو، تمہاری دکھیاری پھوپھی تمہیں لینے آ گئی۔ سکینہ نے آنکھوں کو کھولا، کھول کر پھوپھی زینب کو دیکھا۔ زینب نے بڑھ کے کہا سکینہ یہ بتا دے کہ یہ لاش کس کی ہے جس پہ نہ سر ہے نہ لباس ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہ میرے بابا غریب الوطن حسین کی لاش ہے، یہ نانا رسول اللہ کے نواسے حسین کی لاش ہے۔ میرے لئے بچی یہ بتا دے لاش کی جو پہچان 2 طرح سے ہوتی ہے، یا تو سر ہوتا ہے یا لباس ہوتا ہے، اس پر نہ سر ہے نہ لباس ہے، تو نے کیسے پہچانا؟ یہ تیرے بابا غریب الوطن حسین کی لاش ہے، فاطمہ کے لال حسین کی لاش ہے۔ کہا پھوپھی اماں جب ہمارے خیموں میں آگ ظالموں نے لگا دی، میرے دامن میں آگ لگ گئی، مجھے آگ کو بجھانے والا کوئی نہیں ملا، مجھے
مجھے بابا یاد آ گئے. میں نے آواز دی بابا 4 برس کی سکینہ مر جائے گی, میری آنکھ کو بجھا دو. اس لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ بنیا بنیا, اے میری بچی سکینہ آ جا, میں تیرے دامن کی آنکھ کو بجھا دوں. بابا اس آواز کے سہارے پھوپھی اماں میں بابا کے لاشے تک پہنچی. میرے بابا نے دونوں ہاتھ اٹھا کر میرے دامن کی آنکھ کو بجھا دیا, مجھے سینے سے لگا لیا. میں بابا کے سینے سے لگی تو بڑھ کے کہا بابا ظالموں نے میری ردا چھین لی. بابا گالوں پر تماچے مارے, بابا میرا دامن جلا دیا, بابا بیمار کے نیچے سے بستر چھین لیا, بابا ظالموں نے پھوپھی زینب کی ردا بھی چھین لی. بابا ہم اسیر ہو گئے, بابا ہم یتیم ہو گئے. زینب نے سکینہ کو لیا, جلی ہوئی خاک پہ آ گئی. آج زینب وہ کام کر رہی ہے جو کل عباس نے کیا تھا. تمام بیویوں کی نگہبانی زینب کر رہی ہے. عزیزوں کی مرتبہ جب رات زیادہ ہو گئی, زینب نے کیا دیکھا کہ کوئی بی بی روشنی لیے ہوئے چلی آ رہی ہے. اور ایک مرتبہ زینب سمجھی شاید کوئی ظالم آ رہا ہے. زینب نے بڑھ کے کہا ظالموں ہمارے قریب نہ آنا, دیکھو تم سب کچھ تو لوٹ کے لے گئے, اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا. اگر تم بھی اب بھی یقین ہے کچھ ہے تو کچھ نہیں, صبح آنا لے جانا, مگر ہمارے پاس کچھ نہیں. لیکن عزیزو روشنی بڑھی چلی آئی, اور اب جو روایت کے مطابق روشنی بڑھی چلی آئی. زینب نے دیکھا عزیزو بی بی ہے, ارے ہر کی زوجہ ہے, اس کے ساتھ کچھ کنیزیں کچھ بیویاں آئی ہے. عزیزو زینب نے ایک مرتبہ ہر کی زوجہ کے قریب گئی اور جا کے کہا کہ تو کون؟ کہا شہزادی میں آپ کے غلام ہر کی زوجہ ہوں, یہ لشکر سے کھانا پانی لائی ہوں, اس کو قبول کیجئے گا. زینب نے قبول کیا. بڑھ کے کہا اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا. عزیزوں کی مرتبہ زینب نے وہ پانی کا کوزہ لیا, بچی کے قریب گئی, بچی کو ہلایا. بچی نے بڑھ کے کہا, زینب نے بڑھ کے کہا میرے لال یہ پانی آیا ہے, پانی پی لے کھانا. بچی خوش ہو گئی, آنکھوں کو کھولا, پھوپھی زینب سے لپٹ گئی اور لپٹ کے کہتی پھوپھی اماں مبارک ہو چچا باز آ گئے. زینب کا کلیجہ پھٹ گیا, چچا تو نہیں آئے, لشکر سے پانی آیا ہے. سکینہ نے بڑھ کے کہا پھوپھی اماں آپ نے پانی پیا؟ کہا بیٹے پہلے بچے پیتے ہیں بعد میں بڑے. سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھوں سے بابا کا فاتحہ دلایا, کوزے کو لے کر رات میں چلی. زینب پیچھے پیچھے کہاں جا رہی ہے؟ کہا بیٹا پہلے پھوپھی اماں آپ ہی تو کہتی ہے پہلے بچے پیتے ہیں بعد میں بڑے. ابھی میرا 6 مہینے کا بھیا علی اصغر مقتل میں سو رہا ہے, پہلے علی اصغر پانی پیے گا بعد میں میرے بچہ علی اصغر مر گیا. زینب نے نگہبانی کی اور اس کے بعد رات گزری تو زینب نے دیکھا کہ ایک لشکر والا چلا رہا ہے, ایک سوار آ رہا ہے. زینب سمجھی ظالم آ رہا ہے. زینب نے کہا دیکھ قریب نانا, دیکھ قریب نانا, میں اپنے بابا علی کو پکار لوں گی. لیکن نقاب پوش آتا گیا اور اب جاگا تو زینب نے لجاب فرس پہ ہاتھ ڈالا, آواز دی تو کیوں نہیں جانتا میں علی کی بیٹی ہوں. اب جو یہ کہا میں علی کو اپنے بابا کو نجف سے پکار لوں گی. عزیزو نقاب پوش نے نقاب کو الٹا, آواز دی سکینہ زینب تو نے نہ پہچانا, میں تیرا بابا علی آ گیا. زینب لپٹ گئی. بابا اب آئے ہیں جب حسین مارا گیا, اب آئے جب عباس مارا گیا, علی اکبر نہ رہا. آواز دی میرے لال وہ امتحان کا وقت تھا, مدد کا وقت اب ہے. میرے لال زینب تیرا بابا علی آ گیا, بچی تو بیٹھ جا میں تیری حفاظت کروں گا. اے میرے لال خدا حافظ. زینب نے بڑھ کے کہا بابا زینب لٹ گئی, کربلا لٹ گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین, ماتم حسین. سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ است حسین. بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے اور مسلم دنیا کا مکمل جائزہ, ملک کے سیاسی اتھل پتھل کا غیر جانبدارانہ تجزیہ, ریاستوں کی سیاسی و سماجی سرگرمیوں پر بحث, ادب کا نگار خانہ, مذہب اور ماحولیات پر معلوماتی مضامین. ہر ہفتے نئے موضوعات اور نئے رنگ کے ساتھ مثبت اور تعمیری صحافت کا علمبردار اردو ہفت روزہ عالمی سہارا, یعنی سماج اور سیاست کا جامع جہانما. انٹرنیٹ پر بھی کر سکتے ہیں اس کا نظارہ. لاگ آن کریں
www.alamisahara.com. ترداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہست حسین. مجھ پہ کیوں ظلم ہوا، کیا تھی اصغر کی خطا، کربلا تو ہی بتا، کربلا تو ہی بتا. مجھ پہ کیوں ظلم ہوا، کیا تھی اصغر کی خطا، کربلا تو ہی بتا، کربلا تو ہی بتا. میرے پیاسوں پہ تو خود پیاس بھی تھر آئی ہے، تشنگی ہڈیوں میں ان کی اتر آئی ہے. بہ رہا ہے دریا، کربلا تو ہی بتا. مجھ پہ کیوں ظلم ہوا، کیا تھی اصغر کی خطا، کربلا تو ہی بتا، کربلا تو ہی بتا. میری آنکھوں میں قیامت کا دھواں چھایا تھا، ساتھ برچھی کے کلیجہ بھی نکل آیا تھا. ہائے اکبر میرا، کربلا تو ہی بتا. مجھ پہ کیوں ظلم ہوا، کیا تھی اصغر کی خطا، کربلا تو ہی بتا، کربلا تو ہی بتا. کبھی آگے کو بڑھوں اور کبھی پیچھے جاؤں، کس طرح خیمے میں اصغر کو میں لے کر جاؤں. نہیں اٹھتا لاشا، کربلا تو ہی بتا. مجھ پہ کیوں ظلم ہوا، کیا تھی اصغر کی خطا، کربلا تو ہی بتا، کربلا تو ہی بتا. نوجوان لاش ضعیفی میں اٹھائی میں نے، اور بے شیر کی تربت بھی بنائی میں نے. وعدہ سب پورا کیا، کربلا تو ہی بتا. مجھ پہ کیوں ظلم ہوا، کیا تھی اصغر کی خطا، کربلا تو ہی بتا، کربلا تو ہی بتا. کون تھامے گا حسین ابن علی کے بازو، نہر پر کٹ گئے عباس جری کے بازو. ہو گیا میں تنہا، کربلا تو ہی بتا. مجھ پہ کیوں ظلم ہوا، کیا تھی اصغر کی خطا، کربلا تو ہی بتا، کربلا تو ہی بتا. گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوا ابن حسن، لاش کے ٹکڑوں سے اس طرح نظر آیا تھرن، جیسے دل شابر کا، کربلا تو ہی بتا. مجھ پہ کیوں ظلم ہوا، کیا تھی اصغر کی خطا، کربلا تو ہی بتا، کربلا تو ہی بتا. ٹکڑے ٹکڑے میرا تن ہو گیا شمشیروں میں، ہڈیاں ٹوٹ کے الجھی ہے میری تیروں میں. میں ہوں زخموں سے بھرا، کربلا تو ہی بتا. مجھ پہ کیوں ظلم ہوا، کیا تھی اصغر کی خطا، کربلا تو ہی بتا، کربلا تو ہی بتا. کیسی امت کی محبت ہے یہ شبیر کے ساتھ، قتل کرتی ہے مجھے نعرہ تکبیر کے ساتھ. میں ہوں محب سجدہ، کربلا تو ہی بتا. مجھ پہ کیوں ظلم ہوا، کیا تھی اصغر کی خطا، کربلا تو ہی بتا، کربلا تو ہی بتا. جھاڑنے آئی ہے مقتل کی زمین بالوں سے، ریت نم کی ہے ہتھیلی کے بھرے چھالوں سے. رو رہی ہے زہرا، کربلا تو ہی بتا. مجھ پہ کیوں ظلم ہوا، کیا تھی اصغر کی خطا، کربلا تو ہی بتا، کربلا تو
کے مقتل مجھ کو، روئیں گے عامر و نیر بھی مسلسل مجھ کو، میں ہوں احسان و ہاں کربلا تو ہی بتا، مجھ پہ کیوں ظلم ہوا، کیا تھی اصغر کی خطا، کربلا تو ہی بتا، کربلا تو ہی بتا، کربلا تو ہی بتا، کربلا تو ہی بتا، کربلا۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔